اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث. میں نے کہا تیرا غلام چاہیے. اس نے کئی غلام دکھائے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں. اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے. میں نے کہا نہیں. پھر وہ لاغر سا، وہ کمزور سا، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے. میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا آقا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا. میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا. میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں. میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو. تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا. پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا. اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا. اللہ راز تو کھل گیا. میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں. یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اللہ راز کھل گیا. یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. اس کی روح ہی پرواز کر گئی. تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں. ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے. اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے. 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے. بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں. آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا. تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا. اے مالک کریم تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما. اے اللہ جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما. اے مالک کریم جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما. جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما. ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ کرم نوازی فرما. اے مالک کریم بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے بوجھتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں. اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے. اے اللہ بتانے والے بڑے، سمجھانے والے بڑے، عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے ہیں. اللہ عمل کا رستہ آسان فرما. اے اللہ ہمارے پاس سر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں، ہمیں ذوق سجدہ عطا فرما. زبان ہے پر لذت قرآن اور لذت ذکر نہیں، لذت ذکر عطا فرما. اللہ دل ہے
پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں، وہ غلبہ عطا فرما، وہ غلبہ عطا فرما، ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما، درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ مالک کریم نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما،